اس نے تو تب خودکشی نہ کی کہ جب وہ سوکن لے آیا، اس گھر میں شفٹ کر دی اور وہ سال سے اس کے ساتھ رہ رہی۔ کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی نے سوسائڈ نہیں کی، وہ اس کا قاتل ہے، اس کا شوہر، اس کا سسرال اس کے قتل میں سب ملبوس ہیں۔ محرم میں آئی تو اس نے کہا ماما مجھے یہاں روک لیں، میں نے نہیں جانا کیونکہ یہ مجھے اب بہت زیادہ مارتا ہے اور وہ شکی، اتنا شکی ہے، اتنا غلیظ قسم کا شکی ہے وہ آدمی۔ میرا سسٹم ہے، پیری مریدی سے ان کا سسٹم چلتا ہوگا اور کچھ لوگوں کی زمینوں کے پر بھی ان کے قبضے انہوں نے کیے ہوئے ہیں زرعی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں اس وقت ملتان میں موجود ہوں۔ ناظرین، ملتان کی 20 سالہ ثانیہ ظاہرہ کو شوہر نے تشدد کے بعد گلا دبا کر قتل کر دیا، اور اس کے قتل کو اس نے خودکشی کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ میرے ساتھ ثانیہ کی والدہ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ثانیہ کو آخرکار سسرال میں ہی کیوں قتل کیا؟ کیا ثانیہ سسرال والوں کو کہنا نہیں مانتی تھی یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ ساری کہانی انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کس طرح سے واقعہ ہوا، کس طرح ثانیہ کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کی جو لاش ہے اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ثانیہ نے خودکشی کی ہے؟ کیا واقعہ میں ثانیہ نے خودکشی کی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتی اور تصویر چیخ چیخ کے خود بتا رہی ہے کہ خودکشی کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور جب وہاں پہ ہمیں اگر یہ خودکشی تھی تو ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ ہمیں 12-15 گھنٹے کے بعد پولیس کیوں اطلاع دے رہی ہے؟ اگر بچی نے یہ کام کیا تھا تو ہم اس کے سسرال سے ہمیں اطلاع کیوں نہیں آئی؟ وہاں کا ماحول کیوں سوگوار نہیں بنا؟ وہاں پر تو ہر کوئی اپنے کمروں میں اے سی میں بیٹھا ہوا تھا، ہم دروازے بجا بجا کے بلاتے رہے جبکہ باہر اتنی پولیس تھی۔ جی اچھا بہن، مجھے یہ بتائیں کہ جب ثانیہ کی موت کی آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ وہاں پر پہنچے، کیا دیکھا مناظر وہاں پہ؟ ثانیہ نے واقعہ میں ہی خودکشی کی تھی؟ خود ہی پنکھے کے ساتھ اس نے خود کو لٹکایا تھا، یا لگتا تھا کہ جو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو لٹکایا گیا ہے؟ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی فوٹو تو دیکھی ہوگی، سیم یہی کچھ تھا وہاں پر۔ سائڈ ٹیبل کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ کینچیاں چھریاں بھی پڑی ہوئی تھی ڈراور کے اندر، اور ہمیں تو اندر جانے نہیں دیا۔ لیکن پولیس جو ہے اس نے پوسٹ مارٹم پہلے دن نہ کرانے کی وجہ پولیس نے خود ہمیں کہا تھا کہ یہ مرڈر کیس ہے، کلیئرلی یہ سوسائڈ نہیں ہے۔ بہن مجھے بتائیں کہ ثانیہ کی آپ نے جہاں پر شادی کی تھی، کیا ثانیہ نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی یا آپ لوگوں نے مل کر جو ہے وہ اپنی ارینج میرج اپنی بیٹی کی شادی کی تھی؟ جی ہم نے ارینج میرج کی تھی تو بہت چھوٹی تھی، اس کو کیا لو میرج کا، ابھی تو بہت چھوٹی اس کی ایج تھی، کیونکہ ان لوگوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے بھیک مانگنے کی طرح رشتہ مانگا تھا، جھولیاں پھیلا کے پاؤں پکڑ کے انہوں نے رشتہ مانگا تھا ان کا۔ اور جو ہماری ساتھ تھیں کچھ شرائط کے لکھ پڑھ والی جو بچوں کی سیکیورٹی کے لیے لڑکیوں کی ہوتی ہیں، وہ سب انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کی تھی، لیکن جب شادی کے فوراً بعد ہی اس کو پریشر ہونا شروع ہو گیا، پیچھے سے لے کر آؤ چیزیں، پیچھے سے جائیداد لے کے آؤ، پیچھے سے جائیداد لاؤ، یہ بہت اس پہ پریشر ہونے لگ گیا تھا۔ آپ نے بتایا کہ ہم نے مل کر جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے بیٹی کی شادی کی تھی، اور یقیناً والدین کوئی بھی جو ہے وہ ایسا فیصلہ نہیں کرتے جس پر ان کے بچوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اور آپ نے بھی ایسے کیا ہوگا۔ لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی بچی کو کیوں پریشرائز کیا جا رہا تھا؟ کیا وہ لوگ غریب تھے جہاں پر آپ لوگوں نے بیٹی کی شادی کی تھی؟ بس نارمل ہیں وہ لوگ، اتنے کوئی قبضہ گروپ ہیں وہ لوگ، اور وڈیرا سسٹم ہے ان لوگوں کا، تو وہ بندہ نا ذہنی مریض، شکی اور نشہ کرنے والا تھا۔ ہاں جی، علی رضا، وہ نشہ کرتا ہے اور وہ شکی، اتنا شکی ہے، اتنا غلیظ قسم کا شکی ہے وہ آدمی۔ اور اس نے ثانیہ سے پہلے بھی ایک شادی کی ہوئی ہے جس کے اندر اس کی 2 بیٹیاں ہیں بڑی بڑی۔ اس نے ہمیں شادی جب یہاں پہ کی تھی تو اس نے اپنے آپ کو کنوارا بتایا تھا، ثانیہ کے بعد بھی اس نے اپنے رشتہ داروں میں ایک نکاح کیا تھا جو نہیں چل سکا اور اس کی رخصتی نہ ہوئی اور ان کی ڈائیورس ہو گئی آپس میں۔ جب ثانیہ نے آپ کو بتایا کہ میرا شوہر پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور انہوں نے نہ صرف آپ کو دھوکہ دیا بلکہ مجھے بھی دھوکہ دیا، تو آپ نے اپنی بیٹی کو علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یا جب بیٹی گھر آتی تھی کیا بتاتی تھی کہ میں وہاں پر خوش ہوں، میرے سسرال والے جو ہیں وہ میرے شوہر یا میری ساس سسر وہ میرے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ ثانیہ کی شادی کے 2 مہینے کے بعد ثانیہ کا فون لے لیا گیا، اس پر پابندیاں شروع ہو گئیں، اور تقریباً 5th منتھ کے بعد ثانیہ ادھر ہمارے پاس آئی۔ اس کو ایونٹس پہ نہیں آنے دیتا تھا، ہم اہل تشیع لوگ ہیں، مجالس وغیرہ ہمارے گھر میں، تو اس کو ایونٹس پہ نہیں آنے دیتا تھا، خاص طور پہ جب اس کی ضرورت ہوتی تھی تب نہیں آنے دیتا تھا، آگے پیچھے کبھی 15-20 دن میں ایک دفعہ لے آتا تھا۔
تو وہ جب محرم میں آئی تو اس نے کہا ماما مجھے یہاں روک لیں، میں نے نہیں جانا، کیونکہ یہ مجھے اب بہت زیادہ مارتا ہے۔ تقریباً 5 منتھ ہوئے تھے اس کی شادی۔ وہ اس کی ساس سسر میاں کے ساتھ آئی تھی وہ، تو میں نے اس کی ساس کو کہا کہ محرم ہے، ابھی آپ اس کو یہاں پہ رہنے دیں، محرم کے بعد نہ میں اس کو خود چھوڑ آؤں گی۔ اس کی ساس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد اس بندے کے دھمکیوں والے میسج آنے لگے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو آپ کے داماد کی دھمکیوں کے میسج آنا شروع ہو گئے؟ کے میسج آ گئے مجھے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو روکا۔ بہرحال ہم کیونکہ اپنے یہ ہمارے غم کے ایام ہوتے ہیں، ہم اس میں بیزی تھے، کوئی میں نے اس کو رپلائی نہیں کیا۔ محرم میں نے کہا ختم ہوا، کیونکہ اصل تو روکنا وجہ تھی کہ اس کو مار پیٹ کی، کہ اس کے بارے میں اس سے بات کی جائے گی۔ اس نے بہرحال جب محرم ختم ہوا ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور ہم نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس نے 2.25 مہینے کے بعد 9 ربیع الاول کو نکاح کر لیا اپنے ہی کزن کی بیٹی سے، اور اس کے گھر والوں نے بہت دھوم دھام سے وہ نکاح کیا، اس کے پورے خاندان نے بہت دھوم دھام سے وہ نکاح کیا۔ تو تو ثانیہ اس وقت آپ کے پاس تھی؟ ثانیہ میرے پاس 2.25 سال رہی تھی۔ اس کا وہ پریگنٹ تھی جب وہ آئی تھی ادھر، 4 منتھس پریگنٹ تھی۔ اس کا بڑا بیٹا ادھر ہی ہوا تھا، تقریباً 1.25 سال کا بچہ ہو کر تو پھر وہ واپس ثانیہ پیچھے گئی تھی۔ ثانیہ کے بچے کتنے ہیں؟ ثانیہ کے 2 بیٹے ہیں۔ اور ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ثانیہ کا جب پوسٹ مارٹم ہوا تو بتایا گیا کہ ثانیہ 5-6 ماہ کی حاملہ تھی۔ کیا آپ کو پتہ تھا کہ وہ حاملہ تھی؟ نہیں، ہمارے سے رابطہ ہی نہیں تھا، میرے سے ثانیہ کا رابطہ ہی نہیں تھا۔ ثانیہ مجھے لاسٹ 28-29 اکتوبر کو ملی تھی، اس کی بھابھی کا چہلم کے بعد۔ تقریباً 8 سے 10 ماہ پہلے۔ ہاں، اور ثانیہ کی میری آخری بات 9 مارچ کو ہوئی تھی اس کی نند کے فون سے۔ تو کیا کہا تھا بیٹی نے آپ کو جب لاسٹ ٹائم آپ کی بات ہوئی تھی؟ وہ جب بھی اس کے 3-4 مہینے بعد فون آتا تھا، نہ حال نہ کچھ، صرف ماما جلدی کریں پیسے بھیج دیں، اور اسپیکر کھلا ہوا ہوتا تھا، اور اس کو پیسے بھیجتے تھے، اسی ٹائم پیسے بھیجے جاتے تھے اس کو۔ کبھی 1,00,000 روپے، کبھی 2 لاکھ، کبھی 50,000 ڈیمانڈ ہوتی تھی، اسی ٹائم بھیجے جاتے تھے۔ اور کبھی ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ ثانیہ کو پیسے ملے بھی یا نہیں ملتے تھے، کیونکہ کبھی ثانیہ کی کال بیک نہیں آئی تھی کہ پیسے مجھے مل گئے، کیونکہ فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ جو آپ کا داماد تھا وہ کیا کام کرتا تھا جبکہ پیسے آپ اپنی بیٹی کو بھجواتے تھے؟ تو وہ اس کا کوئی کام دھندا نہیں تھا، کچھ نہیں کرتا تھا وہ؟ نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں، ایک عام سا وکیل سا ہے وہ۔ وڈیرا سسٹم ہے، پیری مریدی سے ان کا سسٹم چلتا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی زمینوں کے پر بھی ان کے قبضے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، زرعی زمینیں اپنی وہ بنائی ہوئی ہیں، اپنے پھوپھیوں وغیرہ کی بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں قبضے۔ اب جب یہاں ہم آئے ہیں آپ کے شہر میں تو ہمیں یہاں پہ مقامی لوگوں سے بھی یہ پتہ چلا، اور ثانیہ کے والد نے بھی بتایا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ میری بیٹی کے قتل کو خودکشی کا جو ڈرامہ ہے اور خودکشی ہی کو ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کی ہے اور کیوں کی ہے؟ ثانیہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتی۔ ایک مجھے بتائیں، معصوم بچوں کی ماں کیسے خودکشی کر سکتی ہے؟ اس نے تو تب خودکشی نہ کی کہ جب وہ سوکن لے آیا، اس گھر میں شفٹ کر دی، اور وہ سال سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ خودکشی کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، کوئی وجہ ہو تو پھر تو وہ جوشیلی بچی ہی نہیں تھی، وہ تو بہت سافٹ طبیعت کی بچی تھی۔ اور خودکشی تب کی جاتی ہے جب آپ کے سب راستے بند ہو جاتے ہیں، مایوسی۔ اس کو پیچھے کی بہت سپورٹ تھی، اس کو بے حد پیچھے کی سپورٹ تھی۔ ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی تصویر جو کہ ہم نے بھی دیکھی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس بیٹی کی تصویر دیکھی ہے، جس کو گلے میں دوپٹہ ڈال کر پنکھے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اور ایک صوفہ جو کہ بیڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بیٹی وہ جو صوفہ بیڈ کے اوپر رکھا تھا اس پر چڑھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس صوفے کو۔ ساری فوٹوز تو خود بول رہی ہیں، پولیس کیوں نہیں اس کے اوپر؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پولیس کا کام ہے۔ اس وقت ہمیں پولیس نے کہا تھا، جتنی وہاں پر ایجنسیاں جو بھی آئے ہوئے تھے، ہمیں انہوں نے کہا تھا یہ سوسائڈ کیس نہیں ہے، یہ کلیئر ہے، یہ سوسائڈ کیس نہیں، یہ مرڈر ہے۔ پوسٹ مارٹم میں کیا آیا کہ کس طرح سے اس کی موت ہوئی ہے؟ کیا اس کی گردن کا کوئی جو حصہ ہے کو ہڈی ٹوٹی ہے یا پھر اس کو گلا دبا کر قتل کی ہے؟ کیا رپورٹ میں آیا ابھی تک؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ گورنمنٹ نے اگر اپنی مرضی سے سب کچھ بنانا ہے کہ جو ان کی آنکھوں دیکھا مرڈر ہے، اس کو اگر وہ سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے تو یقیناً پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اپنی مرضی سے بنائیں گے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ ہے کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی گئی۔ اور سب سے بڑا مجھے گورنمنٹ سے اس چیز کا افسوس ہے کہ میں ماں ہو کے آپ کے در پہ آئی ہوئی ہوں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی نے سوسائڈ نہیں کی، وہ اس کا قاتل ہے، اس کا شوہر، اس کا سسرال اس کے قتل میں سب ملبوس ہیں۔ آپ کیوں میری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں ان قاتلوں کو اتنی سپورٹ دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ
पुलिस, जितनी इंतज़ामिया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, हिना भट्ट साहिबा हैं, सब लोग उस वडेरा सिस्टम को, इन कातलों को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी बेटी के कत्ल में ये सब शामिल हैं। सानिया ज़हरा के कत्ल के अंदर उसका ससुराल के अलावा पुलिस, गवर्नमेंट जो है पंजाब पुलिस, वो भी शामिल है। क्यों सानिया के कत्ल को जो खुदकशी का रंग दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या मुहरकात होते हैं? क्या मुल्ज़मान इतने बाअसर हैं कि उन्होंने आपकी बेटी को भी कत्ल कर दिया और कत्ल उन पर साबित भी नहीं हो रहा? उनका वडेरा सिस्टम माहौल है, उन्होंने अप्रोच कहीं ऊपर से की होगी। दूसरा, हमारा गवर्नमेंट जो है वो भीख मांगती है जाकर, वो बाहर से भीख मांगती है। अगर यहाँ पर ये चीज़ें होने लग जाएंगी तो जाहिर बात है यहाँ पर फिर पैसे मरीम नवाज शरीफ साहबा को कौन देगा। तो इसलिए इस तरह के केसेस को सुसाइड करके उसको फौरन फाइलें बंद कर दी जाती होती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर सानिया को कत्ल किया गया है, तो किसने कत्ल किया और कैसे कत्ल किया होगा? सानिया के पाँव पे भी देखिए ना, सानिया के पाँव टांगों पर निशान थे नील के। सानिया की मुठ्ठियाँ इतनी ज़ोर से बंधी हुई थी, जो हैंग होते हैं ना वो फ्री हो जाते हैं। वो उसको अज़ियत दे के उसको एक बंदे ने नहीं किया, ये 3-4 इसके सारे घर वालों का काम है। अली रज़ा का काम है, अली रज़ा की माँ का काम है, अज़रा बीबी का, दुआ बीबी का काम है, हैदर का, और उसकी जो कमल है नंद, ये सब इसके अंदर शामिल हैं पड़े। सब लोगों ने मिलकर उसे कत्ल किया है। बिल्कुल, सब ने मिलके कत्ल किया, क्योंकि उन सबको सिर्फ जायदाद की लालच का था, सिर्फ जायदाद का था कि पीछे से जायदाद लेके आओ। आपसे कुछ हिस्सा मांगती थी या वो कहते थे कि अपनी बीवी को कि जी अपनी माँ से या अपने बाप से कहो कि हमें हिस्सा दे? हाँ जी, उसको भेजते थे। उसके भाई की डेथ हुई थी तो उसके 2 हफ्ते के बाद सानिया को भेजा था, कि सानिया ने कहा, मम्मा मुझे ना आंटी और अली रज़ा ने कहा है कि अब तुम ज़्यादा अमीर हो गई हो, क्योंकि तुम्हारे भाई की डेथ हो गई है, तुम ज़्यादा अमीर हो गई हो, जाओ जाके अपना हिस्सा लेकर आओ अब। और ये कह के वो रो पड़ी, कि उसने कहा, मम्मा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये मुझे इस तरह की बातें करते हैं। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर 5 माह के बाद जो अली रज़ा है, सानिया का जो मियाँ है, उस आदमी ने अपने यहाँ पर नौकर भेज दिए कि हमें मार्केट का कब्ज़ा दें। तो हम एकदम शॉक्ड हो गए कि ये क्या हरकत है पड़ी। तो उसमें 2 घंटे उसने नौकर बिठाई रखे, फिर मेरी बेटी की कॉल्स आईं, मम्मा आप दे दें, जैसे ये अली रज़ा कहता है आप इसको राज़ी कर दें। अल्लाह जाने वहाँ क्या था ऐसा जो वो ये बात पे प्रेशर देती रही। सानिया के 2 मासूम बच्चे भी हैं आपने बताया, वो भी अपनी माँ को याद तो करते होंगे, जब माँ उन्हें नज़र नहीं आती तो क्या किस तरह से उनको दिलासा दे रहे हैं? बच्चे बेटे को तो यही पता है कि मम्मा जो है वो मजलिस में है, और उसको मैंने कहा है कि बाबा के पास चलो, बाबा के पास आपको छोड़ आऊँ, तो वो रोता है कि नहीं बाबा के पास नहीं जाना, बाबा मम्मा को मारते हैं, बाबा मम्मा को बहुत मारते हैं, फिर मम्मा सो जाती हैं। अ, आप ही मुझे बताएं कि जब ये सारी इंतज़ामिया आपके शहर की इस कत्ल को खुदकशी का रंग दे रही हैं, तो सोचें कि अगर इस कत्ल को खुदकशी का रंग दे दिया गया, तो सानिया को इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे लेंगे उसको इंसाफ? क्या वो बेमौत मारी जाएगी? देखिए जी, हम अभी तक तो इंतज़ामिया, पुलिस और इन सब की तरफ देख रहे थे, लेकिन ये सब मिले हुए हैं, उन लोगों की पावर ज़्यादा है, कातिलों की हमेशा पावर ज़्यादा होती है, उनकी पावर ज़्यादा होती है तो वो कत्ल करते हैं ना, उनकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पर अभी अ, आए भी थे, पुलिस इंतज़ामिया सब आई हुई थी, वो सब एक ढोंग ड्रामा है, सिर्फ मुहर्रम का इंतज़ार है कि वो गुज़र जाए। बेसिकली गवर्नमेंट पुलिस जो है वो सब मिली हुई है, सब के सब मिले हुए हैं। मेरी बेटी सानिया के कत्ल में ये पुलिस भी शामिल है। क्या कहेंगे जो आप जैसी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो अपनी जिगर के टुकड़े को किसी के हवाले कर देते हैं कि बेटी इस घर से तुम्हारी डोली उठी है और उस घर से आपका जनाजा उठेगा। क्या इस रीत को तब्दील नहीं करना चाहिए? इस रीत को तब्दील वो तब होगी जब मुल्ज़िमों को सज़ाएँ मिलेंगी। जब मुजरिमों को सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो ये रीत कभी भी चेंज नहीं होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सानिया की वालिदा का सारा मौक़िफ़ सुना। वो बेटी जिसे तकरीबन 5 साल पहले खुशियों के साथ इस घर से विदा किया था, और ये सोच के उसे इस घर से विदा किया था कि ये बेटी सारी ज़िंदगी अपने घर में खुश रहेगी। लेकिन ना तो इन्हें पता था, ना उस मरने वाली बेटी को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे नहीं पता था कि वो भेड़िए लोग
جو اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، جو اسے تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جو اسے اس کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے تھے، اس بیٹی نے یہ سارا عرصہ کس طرح سے گزارا ہوگا؟ سوچیں، جس دن اس رات اس بیٹی کو قتل کیا ہوگا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو پنکھے کے ساتھ لٹکایا ہوگا، ہمارے انتظامیہ، ہمارے پولیس افسران جن کا یہ کام ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا، وہ قتل کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، لیکن اس قتل کو وہ خودکشی کا رنگ دے رہے ہیں۔ افسوس، کیا آپ لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرنی؟ سوچیں، اگر آج ثانیہ کی ماں التجا کر رہی ہے کہ مجھے میری بیٹی کا انصاف دیں، کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ثانیہ کا بیٹا، جسے یہ بالکل بھی نہیں پتا کہ اس کی ماں کہاں پر ہے، جب یہ بڑا ہوگا، جب یہ ہوش سنبھالے گا اور اپنی ماں کی اس تصویر کو دیکھے گا، تو سوچیں اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں بدلا اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا، آپ کو چاہیے کہ اس کی شفاف انویسٹیگیشن کی جائے، اور جو قاتل ہیں، جو دندناتے پھر رہے ہیں، جو لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں، جو اس قتل کو وہ خودکشی کا رنگ دے رہے ہیں، ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ نہ کوئی ثانیہ اس طرح بے موت ماری جائے۔ میرے ساتھ وہ خاتون بھی موجود ہے جس نے ثانیہ کو غسل دیا، اور اس نے پھر بتایا کہ ثانیہ کی خودکشی نہیں بلکہ ثانیہ کو قتل کیا ہے۔ اس سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔